سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ حضرات تک پہنچے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون، وقال تعالی فی موضع آخر: يرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا ایھا الناس خذوا من العلم قبل ان يقبض العلم وقبل ان يرفع العلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے علم دین کی فضیلت و اہمیت کا تذکرہ کروں گا۔ علم دین کی قرآن و حدیث کے اندر کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا اہمیتیں ہیں، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ حدیثوں کے اندر کثرت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا، علم دین حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے پارہ 23 کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے، آپ میرے بندوں سے کہیے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون، وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا، جنہیں علم کی دولت سے نوازا گیا، جنہیں علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا گیا، عالم بنا، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا نہیں گیا، جنہیں علم سیکھنے کا موقع فراہم نہیں ہوا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر عالم اور جاہل کے مقام کو بتلایا ہے۔ عالم کا کچھ اور مقام ہے، جسے علم دیا گیا، علماء کا کچھ اور مقام ہے، اور جاہل کا کچھ اور مقام ہے۔ دونوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ عالم کا سونا بھی عبادت۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پارہ 28 کے اندر سورہ مجادلہ کے اندر عالم کے مقام کو بتلایا ہے، عالم کے مرتبہ کو بتلایا ہے، جسے علم سے اللہ رب العزت نوازتے ہیں۔ ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جنہیں علم دین دیا گیا، اللہ رب العزت ان دونوں کے مقام کو، مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو ایمان والے کے مقام کو بلند فرماتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت علم سے نوازتے ہیں، اللہ ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں جو مقام و مرتبہ اور کسی کو عطا نہیں فرماتے۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر
عالم کا الگ تذکرہ اس لیے کیا، حالانکہ عالم بھی ایمان والے کے اندر داخل ہے، ایمان کے اندر داخل ہے، ایمان والے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا، آمنوا کے اندر داخل ہے، پھر بھی اللہ رب العزت نے عالم کا الگ سے تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کے مقام کو اللہ بلند فرماتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جسے علم دیا گیا علماء کے مقام کو بھی اللہ بلند فرماتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اس جانب اشارہ ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالم کا جو ذکر الگ سے فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم کا مقام و مرتبہ تمام لوگوں سے زیادہ عالم کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم کی جتنی عزت ہے اللہ کے نزدیک، عالم کا جو مقام ہے اوروں کا مقام نہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کے ضمن میں یہ فرمایا ہے۔ محترم سامعین، علم دین کی فضیلت حدیثوں کے اندر کثرت سے وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین سیکھنے کا اس امت کو تاکید فرمائی ہے، اس امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ علم دین سیکھنا، علم دین کا بے حد مقام ہے، علم دین کی بے حد فضیلت ہے، علم دین سیکھنے والوں کا بے حد اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض علی الکفایہ۔ ہر محلے، ہر علاقے سے ایک جماعت نکلے جو علم دین سیکھے، تاکہ وہ علم دین سیکھ کر آئے اپنے علاقے کے اندر رہبری فرمائے۔ تو علم دین سیکھنا یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر کسی محلے علاقے سے کچھ افراد علم دین نہ سیکھے تو تمام لوگ گناہگار ہوں گے، مگر دین کا ضروری مسائل کا سیکھنا، انہیں حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نماز کا علم، نماز کے اندر کتنے فرائض ہے، کتنے مستحبات ہے، وضو کے اندر کتنے فرائض ہے، ان تمام چیزوں کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا ضروری ہے، فرض علی الکفایہ ہے کہ ہر سرپرست اپنی اولاد کو علم دین سکھائے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایھا الناس خذوا من العلم، اے لوگو علم دین سیکھو، قبل ان یقبض العلم وقبل ان یرفع العلم، علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم دین سیکھ لو، اور اللہ نے جو موقع تمہیں دیا ہے اس موقع کو غنیمت سمجھو، ورنہ جب علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، علم سکھانے والے کوئی باقی نہیں رہے گا، تو علم سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ رب العزت علم کو بندوں سے کھینچ کر نہیں نکالیں گے۔ آدمی سویا، اس کے دلوں سے علم اٹھا لیا گیا، نکال لیا گیا، علم اٹھنے کی یہ شکل نہیں ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس طرح اٹھائیں گے، علماء کو، بڑے بڑے علماء کو اٹھا لیں گے۔ چنانچہ بڑے بڑے جب علماء اٹھ جائیں گے، شیخ الحدیث، محدثین کی جماعت جب اٹھ جائے گی، علم پڑھانے والے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے اس امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ اس امت کے ہر فرد علم دین کو سیکھے، علم دین کے اٹھ جانے سے پہلے علم دین سیکھ لینا۔ محترم سامعین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک روایت کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
عالم اور علم کے مقام و مرتبہ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتے ہیں۔ یعنی علم دین سیکھنا گویا کہ جنت میں داخلہ کا سبب بنتا ہے۔ علم دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ تو علم دین کی فضیلت اللہ کے حبیب نے بتلائی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو فرشتے ان کے استقبال کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے ان کے استقبال میں طالب علم کی خوشنودی اور رضا کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، فرشتے استقبال فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ، پہلے تو اللہ کے حبیب نے علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ جو علم دین سیکھتا ہے تو اس علم دین کی وجہ سے فرشتے بھی اپنے پروں کو ان کے استقبال کے لیے بچھاتے ہیں۔ اس علم دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرماتے ہیں۔ اس علم دین کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحَيْطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو علم دین حاصل کر لے، عالم بن جائے، حضرت بن جائے، علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پر ایسا ہے جیسا کہ 14ویں رات کے اندر چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ 14ویں تاریخ کی جب رات ہوتی ہے تو اس رات کے اندر چاند کی فضیلت، چاند کا تمام ستاروں پر کیا مقام ہوگا، چاند کے سامنے تمام ستارے مات پڑ جائیں گے، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، جسے اللہ رب العزت علم دین سے نوازتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، نبیوں کے وراثت کا حقدار ہوتے ہیں۔ اور نبیاں جو ہوتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے ہیں، یہ مال و دولت کو چھوڑ کر نہیں جاتے، مال و دولت کو چھوڑ کر نہیں جاتے، اپنے وراثت میں علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ لہٰذا علماء یہ نبیوں کے وارث ہوئے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی نبیوں کے وراثت کا حقدار بھی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسموں میں سے ایک قسم بننا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اغدو عالماً، یا تو عالم بننا، او متعلماً، یا طالب علم بننا، او مستمعاً، یا علم کو توجہ سے سننے والے بننا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او محباً، یا عالم نہ بن پاؤ، اسی طرح طالب علم نہ بن پاؤ، علم کو توجہ سے سننے والے نہ بن پاؤ تو چوتھے قسموں میں سے بن جانا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا او محباً، یا علم یا اہل علم کے ساتھ محبت کرنے والے بن جانا، علم سے محبت یا اہل علم حضرات علماء سے، نبیوں کے وارثین سے محبت کرنے والے بننا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، اللہ کے حبیب نے فرمایا اور 5ویں قسم مت بننا، عالم بننا، طالب علم بننا، یا علم کو توجہ سے سننے والے بننا، یا
علم یا اہل علم سے محبت کرنے والے بننا، پانچویں قسم مت بننا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پانچویں قسم یہ ہے والخامسۃ، اور پانچویں قسم یہ ہے کہ تو علم اور اہل علم سے بغض کرے، اہل علم اور علم سے بغض کرے، عالم سے بغض نہ کرنا، یہ پانچویں قسم مت بننا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار روایتوں کے اندر علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ ہر گھر کے ذمہ دار جو سرپرست افراد ہے وہ اپنی اولاد کو علم دین سکھلائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ دنیا کے اندر کتنی ہی قیمتی تحفہ دے دے، مگر بہترین تحفہ اللہ کے نزدیک، اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین تحفہ ہے تو اچھی تربیت اور تعلیم اور پرورش ہے۔ ہر صاحب اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت اچھی طرح کرے، انہیں دینی تعلیم سکھلائے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے۔ آج مسلمانوں کے اندر بے حد کاہلی ہے کہ مسلمان دین سے دور جا رہا ہے، اپنی اولاد کی تعلیم جو ابتدائی تعلیم جو دینا تھا وہ تعلیم دینے کے بجائے آج بچے جب بولنے لگتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں، اس بچے کو جو ہے اسکولوں اور کانوینٹوں کے اندر داخلہ کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اسے اسلامی تعلیم ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی تعلیم، کلمے کی تعلیم، اسے مکتب کے اندر ابتدا میں آپ انہیں مکتب میں بھیجیں۔ علم دین کی اتنی فضیلت ہے جیسا کہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ آج لوگوں کو شکایت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگر عالم بنائیں یا حافظ بنائیں تو کھائیں گے کیسے، ان کی تنخواہ کم ہوا کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تنخواہ کم ہوتی ہے مگر برکت بے حد ہوا کرتی ہے۔ جس طرح عالم پہنتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، بہت سارے حضرات کی تنخواہیں رکی ہوگی، مگر جو عالم ہے، جو مدارس اور مساجد کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی تنخواہ ابھی بھی نہیں رکی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ اپنے اندر جھانکیے اور احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کن کن تعلیم، کون کون سی تعلیم دینی چاہیے اپنی اولاد کو، کون کون سی تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے نیک اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے مرنے والوں کو بھی نیکیاں ملتی ہے، ان تک ثواب پہنچتا ہے۔ ان میں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کوئی مر کر جائے، نیک اولاد چھوڑ کر جائے، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلوا کر جائے، اسے عالم بنا دے، حافظ بنا دے، تو مرنے کے بعد ان کے والدین کو نیکیاں پہنچتی رہے گی، ثواب پہنچتا رہے گا۔ آج لوگ علم دین سے ناواقف ہیں۔ جب کسی کے والدین کا انتقال ہوتا ہے، آپ حضرات مشاہدہ کر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی اولاد کو ابتدا میں اسکولوں کے اندر داخلہ کروایا، ABC پڑھوایا، A فار ایپل فرمایا، اسے الف با نہیں آتا، وہ پیچھے کھڑے ہو کر تاکتے ہیں کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، الحمدو کی صورت بھی انہیں نہیں آتا، انہیں کلمہ تک نہیں آتا۔ یاد رکھیے، ہر انسان یہ ذمہ دار ہے، جو گھر کے گارجن ہے، جو گھر کے سرپرست ہے، جو گھر کے ذمہ دار حضرات ہے، ہر ایک سے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے حدیثوں کے اندر فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، باپ سے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، ماں سے بیٹیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دلوائی تھی یا نہیں دلوائی تھی؟ تم نے اپنے اولاد کو قرآن و حدیث سکھلایا تھا یا نہیں سکھلایا تھا؟ ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بروز قیامت ہر شخص سے ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اولاد بھی ایک بڑی نعمت ہے، اولاد کی قدر ان سے پوچھیے جنہیں اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس لڑکی ہے یا لڑکا ہے، مگر ان سے پوچھیے اولاد کی قدر و قیمت جس کے پاس نہ تو لڑکی ہے نہ لڑکا ہے، اولاد ہی نہیں۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے، اسے دینی تربیت اور دینی پرورش ان کی کرے اور اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ حضرات تک پہنچے۔